ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہوں، جو دوسروں کو مانوس کرتے ہوں اور خود بھی مانوس ہوتے ہوں، اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں جو نہ خود دوسروں سے محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جو خواہشات نفسانیہ کی طرف مائل نہ ہو۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ تمہاری وہ بیٹی جو مطلقہ یا بیوہ ہو کر لوٹ کر تمہارے پاس آ گئی ہو اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا بھی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو بیماری کی تکلیف اور دیگر مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ فائدہ، تاکہ صبر کرے اور زیادہ اجر و ثواب اور بلند درجات کا حقدار بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوت ہو جانے کے بعد جن نیکیوں اور اعمال کا ثواب مومن کو ملتا رہتا ہے ان میں سے ایک وہ علم بھی ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جس میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ لہو و لعب میں شامل ہے سوائے 4 چیزوں کے: آدمی کا اپنے گھر والی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اپنے گھوڑے کو تربیت دینا، 2 نشانات اور حدوں کے درمیان دوڑنے کا مقابلہ کرنا، تیراکی سیکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے گرد گھومتا رہتا ہے اور 1-2 لقمہ یا 1-2 کھجور لے کر لوٹ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر مسکین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اتنا خرچ نہ ہو جو اس کی بنیادی ضروریات پوری کر سکے اور نہ لوگ اسے مسکین جانتے ہوں کہ اس کو صدقہ و خیرات دیں اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی پسندیدہ چیزیں عطا فرما رہا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے اسے دی گئی ڈھیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاف دل والا اور زبان کا سچا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، زبان کے سچے ہونے کا مفہوم تو ہم جانتے ہیں، لیکن دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم تھا، وہ اس کی نیکیوں میں سے ادا کیا جائے گا۔ وہاں یعنی آخرت میں نہ دینار ہوں گے نہ درہم۔